بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں مختلف فکری و اصلاحی موضوعات پر درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی حوالے کی ایک کڑی ہے، اور آج ہمارے درس قرآن و حدیث کا موضوع ہے مال حرام کی اقسام اور ان کے احکام۔ آج کے ہمارے اس لیکچر اور درس قرآن و حدیث کے مدرس ہیں جناب مولانا محمد عمر عباسی صاحب۔ مولانا انتہائی فاضل شخص ہیں اور اس وقت جامعۃ الرشید کراچی کے شریعہ کنسلٹنسی سروسز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ مولانا کی کوالیفیکیشن بھی بڑی بھاری بھرکم ہے۔ انہوں نے عالم دین بننے کے بعد جامعۃ الرشید سے تخصص فی فقہ المالیات الاسلامیہ میں 3 سال کا کورس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ IBA سے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں MS کیا۔ مولانا کئی مقالات لکھ چکے ہیں، اور ان کے سارے مقالات کی نوعیت ریسرچ اورینٹڈ ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مولانا یہاں تشریف لائے اور ہمارے سامنے اس موضوع کے حوالے سے معروضات پیش کریں گے۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد الیہ الی السماء یقول یا ربی یا ربی، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم فی روایت آخر، لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات پڑھے ہیں۔ پہلی آیت جو میں نے آپ سامنے پڑھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہ آپ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں اور شیطان کے راستے پر نہ چلیں۔ اور دوسری آیت سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 29، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ آپ ایک دوسرے کے اموال، ایک دوسرے کی چیزیں، ایک دوسرے کے پیسے وہ ناجائز طریقے سے نہ لیں، ناجائز طریقے سے نہ کھائیں۔ ہاں، اگر وہ تجارت باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کے طریقے پہ ہو تو پھر دوسری بات ہے۔ اس طرح میں نے آپ کے سامنے 2 جو احادیث پڑھی۔ پہلی حدیث وہ ترمذی شریف کی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ پاک ہے
اور پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اور پھر ایک شخص کا تذکرہ فرمایا، اس کا ایک نقشہ کھینچا کہ وہ شخص ہے جس نے ایک طویل سفر کیا اور اب ایک جگہ پہ پہنچا ہوا ہے جہاں پہ وہ گرد آلود ہے، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، لمبا سفر کرنے کی وجہ سے بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ آسمان کی طرف اس کی نگاہیں، دونوں ہاتھ اس نے اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے یا ربی کہہ رہا ہے، یعنی دعائیں مانگ رہا ہے اپنے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہناوا یعنی اس کا لباس وہ حرام ذرائع سے حاصل کیا گیا، اور اس کے جسم کی پرورش وہ حرام غذا سے ہوئی، تو اب اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ پھر دوسری روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جو کہ مشکات شریف کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ جہنم ہی اس کا اچھا ٹھکانہ ہے، وہ جہنم کے لائق ہی ہے۔ تو اب ان آیات اور ان احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں حلال کمانے، کھانے پینے اور پہننے کی بے تحاشا اہمیت ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جس طرح سے دنیا میں مثلاً اگر کوئی طالب علم ہے وہ انٹر کرنا چاہے، ایف اے کرنا چاہے، ایف ایس سی کرنا چاہے، تو اس کے لیے ایک پری ریک ہے کہ اس نے پہلے میٹرک کیا ہو۔ اگر وہ بی ایس سی کرنا چاہتا ہے، بی اے کرنا چاہتا ہے، تو ضروری ہے پہلے اس نے انٹر کی تعلیم کی بھی ہو، یہ پری ریک ہے اس کے لیے۔ تو ایسے ہی ہماری جو عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس طرح کی جو دیگر عبادات ہیں، ان کی قبولیت اور ان کی برکات کے لیے یہ پری ریک ہے کہ وہ عبادات کرنے والے کا کھانا پینا، اس کا لباس، یہ ساری چیزیں حلال ذرائع سے حاصل کی گئی ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس حدیث میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں حلال نہیں ہیں تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اس کی عبادات کا اسے صحیح فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں بے تحاشا ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں بہت زیادہ احتیاط کی گئی ان معاملات میں۔ میں 3 واقعات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ ہے امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الآثار میں اسے نقل کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک صحابی نے، کھانا پکایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ لیا، اپنے منہ میں ڈالا اور اسے چبا نہیں پائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میزبان کو بلایا اور کہا کہ یہ آپ کھانا کہاں سے لائے؟ تو اس نے کہا کہ ہم دعوت کرنا چاہ رہے تھے، میں دعوت کرنا چاہ رہا تھا، میرے پاس کوئی جانور موجود نہیں تھا، تو یہاں ایک بکری تھی، ہمارے ایک ساتھی ہیں اس کی، اور وہ یہاں موجود نہیں تھے، تو میں نے اسے ذبح کیا۔ میں نے سوچا کہ جب وہ آئیں گے تو ان سے پوچھ لیں گے، ان سے اجازت لے لیں گے یا انہیں معاوضہ اس کا دے دیں گے، اور میں نے پکا لی۔ اب اندازہ لگائیے کہ ظاہر ہے کہ وہ صحابی، ان کا اس طرح کا تعلق ہوا ہوگا، یقیناً یہ اعتماد ہوا ہوگا، یہ بھروسہ ہوا ہوگا کہ وہ آ کے اجازت دے دیں گے یا میں پیسے دے دوں گا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بھی کھینچ لیا اور باقی صحابہ کو بھی منع کر دیا وہ کھانے سے، اور کہا کہ اسے قیدیوں کو کھلا دیا جائے۔ اسی طرح سے دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک غلام نے دودھ انہیں پیش کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ پیا، اور اس کے بعد انہیں ذرا عجیب سا محسوس ہوا، تو اس سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آپ لائے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میں ایک کنویں پر گیا، وہاں پہ زکوٰۃ کے اونٹ موجود تھے، تو ان کا مالک دودھ نکال کر لوگوں میں تقسیم کر رہا تھا، مجھے دیا تو میں نے خود استعمال نہیں کیا، میں یہاں پر لے آیا اور آپ کے سامنے پیش کیا، یہ وہی دودھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی انگلی اپنے حلق میں ڈالی، کہہ کی، اور وہ سارا دودھ اپنے معدے سے واپس نکالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زکوٰۃ وہ حلال نہیں تھی۔
تو اس کا فوراً آپ نے مداوع کیا۔ تیسرا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو کہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو آپ نے آزاد کیا ہوا تھا، تو وہ ایک دفعہ آپ کے پاس کوئی چیز لایا کھانے کے لیے، آپ نے وہ تناول فرما لی، پھر اس نے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ میں یہ کہاں سے لایا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی مجھے معلوم نہیں۔ تو اس نے کہا کہ دراصل میں زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی کو ایسے ہی الٹی سیدھی خبریں بتایا کرتا تھا، جھوٹ موٹ، حالانکہ مجھے اس فن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ تو اب کچھ دن پہلے مجھے ملا، وہی بات دوبارہ سے چلی، تو اس نے مجھے یہ چیزیں دی اور میں نے آ کے اس کا یہ کھلا دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی انگلی اپنے حلق میں ڈالی اور کیا فرما دی۔ تو یہ سیرت کے واقعات، صحابہ کے واقعات بتاتے ہیں کہ دین اسلام میں حلال کھانے پینے اور استعمال کرنے کی کس قدر اہمیت ہے، کتنا ضروری ہے۔ لیکن دوسری طرف جو آج کا ماحول ہے، آج کے جو حالات ہیں، جو حرص، ہوس، لالچ اور دنیاوی جو ایک کشش ہے چیزوں کی، جس کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنی کتاب فقہ البیوع میں لکھا کہ آج کل جو خرید و فروخت کے طریقے ہیں، کمانے کے جو ذرائع ہیں، اور پھر جو ان چیزوں کے حوالے سے دین اسلام کی تعلیمات ہیں ان سے غفلت ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے طریقے مارکیٹوں میں، کاروبار میں رائج ہو گئے ہیں جن سے حاصل کردہ آمدن وہ یا حرام ہو جاتی ہے یا مشکوک ہو جاتی ہے۔ تو اب ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ ایک وہ احتیاط ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تھی اور اپنی امت کو سکھائی اپنے عمل سے، اور دوسری طرف آج کے یہ حالات ہیں، ماحول ہیں، تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس چیز کو سیکھیں کہ یہ جو مال حرام ہے یہ ہوتا کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کون کون سی قسمیں ہیں اور ان کے کیا احکام ہیں، تاکہ ایک طرف ہم ان چیزوں سے یعنی حرام سے، مشکوک سے بچیں، اور دوسری طرف ہماری زندگی بھی چلتی رہے، اس میں غیر معمولی کوئی مشکل بھی پیش نہ آئے۔ تو ضروری ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھا جائے۔ تو آج کی یہ نشست اور آج کی مجلس وہ اسی موضوع پر، اسی ضرورت اور اس جو آج کے حالات ہیں اس کی نوعیت کے پیش نظر وہ یہ طے کی گئی ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج کی اس مختصر نشست میں مال حرام کی جو اقسام ہے، جو اس کی موٹی موٹی اقسام ہیں اور جو اس کی تقسیم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے کیا احکام ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کریں۔ تو مال حرام کو ہم 5 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جو اس کی موٹی موٹی قسمیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی قسم ایسا مال ہے جو کسی بھی آدمی کے پاس ہو، اس کے پاس ہو لیکن اصل میں وہ اس کی ملکیت میں اور اس کے لیے وہ اس کا حقدار نہ ہو، وہ کسی ناجائز طریقے سے کسی دوسرے آدمی سے لیا ہوا ہو اور اس کے پاس الگ تھلگ موجود ہو، اپنی شناخت کے ساتھ موجود ہو کہ آسانی سے یہ کہا جا سکے کہ ہاں یہ وہ مال ہے جو فلاں فلاں ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر جیسے خدا نخواستہ کسی کے پاس اگر کوئی چوری کا مال ہے، ظاہر ہے غفلت ہے، جہالت ہے یا لالچ ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگ اس طرف جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس ایسا مال موجود ہو، یعنی چوری کا ہو یا خدا نخواستہ کسی سے چھینا ہوا ہو، ہمارے خاص کر کراچی اور جہاں پہ امن و امان کی صورتحال کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، کبھی موبائل کسی سے چھن گیا، کبھی کسی سے گاڑی چھن گئی، اس طرح کی چیزیں۔ تو اگر یہ صورت ہو، اسی طرح سے رشوت کے ذریعے جو آدمی دوسرے سے پیسہ لیتا ہے تو وہ بھی اس کی ملکیت میں نہیں آتا، وہ بھی پیسہ اس کا نہیں آتا، لیکن فرض کریں کہ کسی نے لیا ہوا اس کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح سے خرید و فروخت کی بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ظاہری طور پر اگر ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز بیچ دی اور کسی نے کوئی چیز خرید لی اور ہمارے پاس پیسے آ گئے، لیکن وہ شریعت کی نظر میں اگر وائڈ سیل ہے، جسے باطل خرید و فروخت کا طریقہ کہتے ہیں، جو کل عدم ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں، تو اس
کے ذریعے اگر ہم نے کوئی چیز بیچی تو ہمارے پاس جو پیسہ آئے گا وہ، یا اس کے ذریعے سے اگر کسی نے کوئی چیز خریدی، دونوں صورتوں میں وہ ملکیت میں نہیں آتے۔ مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ اگر کسی نے الکوہل مثلاً بیچ دی تو اب وہ ظاہری طور پر ہے، ہمارے ملک میں ظاہر ہے کہ بدقسمتی سے یہ چیزیں ہوتی ہیں کسی حد تک، تو اب وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایک محنت کی یا میں نے کوئی چیز بیچی چنانچہ مجھے پیسے ملے، حالانکہ وہ جو اس کے پاس پیسے آئے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے مثلاً کل ہی ہمارے پاس ایک صاحب آئے اور وہ فائنینسنگ کا انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ وہ گاڑی لینا چاہ رہے ہیں، تو ایک پرائیویٹ ایک ادارہ ہے وہ انہیں فائنینسنگ کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ پوچھ رہے تھے کہ میرے لیے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو میں نے صورتحال سمجھنے کے لیے ان سے کہا کہ آپ جس ادارے سے یہ فائنینسنگ لینا چاہ رہے ہیں آپ ان سے میری بات کروا دیں تاکہ میں یہ سمجھ لوں کہ وہ کیسے کرتے ہیں۔ میری بات کروا دی تو وہ بالکل خالص 100% سودی طریقہ تھا۔ میں نے اس ادارے سے پوچھا کہ آپ کیسے فائنینسنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح سے اتنی فائنینسنگ کرتے ہیں اور اتنے 8% یا 9% ہم اس پہ پرافٹ چارج کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو بالکل سودی طریقہ ہے اور یہ تو سود ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، ہم اس کے لیے ہم نے ادارہ بنایا ہوا ہے، ہمارے آفیسز ہیں، ہم اس پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں۔ تو ان کا خیال یہ تھا، ان کا ذہن یہ تھا یا ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ جب آپ کسی چیز پر محنت کر لیتے ہیں تو خدا نہ خواستہ جیسی بھی ہو وہ چیز آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ حالانکہ محنت کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ طریقہ بھی جائز اور حلال ہو اور شریعت نے اس کی اجازت دے رکھی ہو۔ خیر، تو پہلی قسم مال حرام کی میں نے عرض کیا کہ وہ ہے کہ جس میں ایک آدمی کے پاس ایک ایسا مال ہو جو کسی دوسرے سے اس نے ناجائز طریقے سے لیا ہوا ہو اور وہ الگ تھلگ اس کے پاس موجود ہو، چاہے چوری کا ہو، چاہے چھینا جپٹی کا ہو، چاہے رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، ناجائز خرید و فروخت کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے اس نے حاصل کیا ہو لیکن الگ تھلگ اس کے پاس موجود ہو۔ تو اس مال کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے حوالے سے یاد رکھیے کہ ایسا مال جس آدمی کے پاس ہی موجود ہو اس کی ملکیت میں نہیں ہوتا اور کسی بھی طرح سے وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا اصل حکم یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں سے اس نے لیا ہے، جس کسی کا چوری کیا ہے، جس کسی سے چھینا ہے یا سود کے ذریعے لیا، رشوت کے ذریعے لیا، اگر اس کا اصل مالک موجود ہے، اصل مالک کو یہ جانتا ہے، اس تک پہنچا سکتا ہے، تو اس کا پہلا حکم یہی ہوتا ہے کہ وہ مال واپس اپنے اصل مالک تک پہنچا دے۔ اگر اصل مالک نہیں ہے، اس کے ورثاء موجود ہیں، ان کے ورثاء تک پہنچا دے، اور اگر اصل مالک بھی معلوم نہ ہو، ورثاء بھی معلوم نہ ہو یا کسی بھی وجہ سے ان تک پہنچانا ناممکن ہو، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اپنی طرف سے ثواب کی نیت کیے بغیر وہ صدقہ کر دے۔ یعنی یہ نہ کہے کہ میں اپنی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں مجھے اس کا ثواب ہوگا، بلکہ چونکہ وہ اصل میں تو کسی اور کا ہے تو اس کی طرف سے گویا کہ یہ صدقہ کر دے، یہ اس کا حکم ہے۔ اب اس میں پھر دو شکلیں بن سکتی ہیں کہ وہ جو مال ہے وہ پیسے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، کرنسی کی شکل میں، جیسے ہمارے نوٹ ہیں، کرنسی ہے، اس کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یا کسی متعین چیز کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ موبائل کسی سے خدا نہ خواستہ لے لیا، چاہے رشوت کے ذریعے یا چھین کر، لیپ ٹاپ ہے، کرسی، ٹیبل، فرنیچر، کوئی بھی چیز جو کہ ایک ایسٹ ہے جو سامنے نظر آنے والا ہے جسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں شکلوں میں یہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر پیسہ ہے تب بھی استعمال نہیں کر سکتا، اور اس طرح کا کوئی ایسٹ ہے تو اسے بھی استعمال نہیں کر سکتا، اور نہ صرف یہ کہ خود استعمال نہیں کر سکتا بلکہ کسی کو گفٹ بھی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کے پاس اس طرح کا پیسہ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے اور وہ کسی کو گفٹ کرے تو گفٹ کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسے لے لے، نہیں لے سکتا اس سے، کیونکہ اصل میں دینے والے کا وہ ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا ہے جس سے اس نے ناجائز طریقے سے لیا تھا۔ اور اسی طرح وہ اگر یہ کسی کو بیچنا چاہے تو بیچ بھی نہیں سکتا، کوئی آدمی اس سے وہ مال اس طرح کی کوئی چیز خرید نہیں سکتا۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ایک دفعہ ہم ایک سٹاپ پہ کھڑے تھے، کہیں جانا تھا ہمیں، تو اتنے میں ایک گاڑی آئی اور اس کی چھت پہ سامان رکھا ہوا تھا، ایک کمبل بھی تھا اس میں، تو وہ گر گیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہاں موجود لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی تھی، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ شاید گاڑی 2 کلومیٹر آگے نہیں گئی ہوگی، لیکن جو ہی ایک صاحب نے وہ اٹھایا، 2-4 اور آگے، ایک نے کہا کہ یہ مجھے دے دو، دوسرے نے کہا مجھے دے دو، اس نے کہا میں 2000 روپے کا دیتا ہوں، اور 2000 روپے کا بک گیا۔
اب اندازہ لگائیے کہ گاڑی جس سے وہ گرا تھا وہ تو اس کا تھا، وہ گاڑی بھی 2 کلومیٹر آگے نہیں گئی ہوگی کہ یہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں بک چکا تھا، اور ممکن ہے کہ وہ گاڑی جب تک اپنے گھر میں یا وہ صاحب پہنچے ہوں اصل مالک یہ 2-4 ہاتھوں میں بک چکا ہو، حالانکہ یہ نہ اس کو بیچنا جائز تھا، نہ ہی اگلے آدمی کے لیے اس کو خریدنا جائز تھا۔ ایسی چیز اگر 100 آدمی بھی آگے اس کو بیچتے چلے جائیں تو کسی کی ملکیت میں نہیں آتی جب تک کہ معلوم ہو کہ یہ اس طرح کا مال ہے، اس طرح کی چیز ہے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی اس کا بھی تھوڑا بہت تجربہ ہوا بدقسمتی سے، بعض سرکاری ہاسپٹلز میں یہ ہماری بدقسمتی ہے، غفلت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ کوئی بھی مریض آ گیا اس سے مختلف طرح کے اکوپمنٹس منگوا لیتے ہیں آپریشن کے لیے مثلاً، اب اس میں سے کچھ چیزیں استعمال کر کے واپس باندھ کے میڈیکل سٹور پہ واپس چلی گئی، نیا مریض آیا پھر وہ خرید کر لاتا ہے، تو ایسے ہی وہ چیز گھومتی رہتی ہے، حالانکہ جس نے پہلی مرتبہ وہ چیز خریدی تھی اب اس کی ملکیت میں تھی، اب اگر ناجائز طریقے سے اسے لی گئی ہے تو جتنی مرتبہ بھی وہ گھومے وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو بہرحال پہلی قسم وہ ہوئی کہ جو کسی دوسرے کی ملکیت میں ہوتی ہے اور ناجائز طریقے سے کسی نے حاصل کی بھی ہوتی ہے اور بالکل الگ تھلگ ممتاز حیثیت میں واضح طور پر موجود ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے یہ عرض کیا کہ وہ چاہے پیسے کی شکل میں ہو یا چاہے کسی حصی شکل میں ہو، کوئی ایسٹ ہو، کوئی اثاثہ ہو جسے استعمال کیا جا سکتا ہو، وہ خود بھی استعمال نہیں کر سکتا اور کسی آدمی کو گفٹ بھی نہیں کر سکتا۔ جس کسی نے گفٹ اپنی طرف سے گفٹ کیا یا کسی نے لیا تو اس کے لیے اسے استعمال کرنا جائز اور حلال نہیں ہوگا، بلکہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کا صحیح مقام کیا ہے کہ جس کی وہ چیز ہے اس تک پہنچائے، اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کے ورثاء تک پہنچائے، اور اگر ان تک رسائی نہ ہو تو پھر یہ صدقہ کر دے۔ مال حرام کی دوسری قسم وہ مال ہوتا ہے کہ کسی نے دوسرے سے ناجائز طریقے سے لیا اور اب وہ اسی حالت میں موجود نہیں ہے، اسی شکل میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے عمل سے اس میں کوئی تبدیلی کر دی، اب اس کا نام تبدیل ہو گیا یا جو اس کا استعمال تھا اس سے جو منفعت حاصل کی جا سکتی تھی وہ اب تبدیل ہو گئی۔ تو اب یہ پہلی قسم سے اس طرح سے مختلف ہے کہ پہلی قسم کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ چیز اسی حالت میں اسی شکل میں موجود ہو، تو جب اسی حالت میں اسی شکل میں موجود تھی تو وہ اصل مالک کی تھی، اس تک پہنچانا ضروری تھا، اس آدمی کی ملکیت میں وہ چیز تھی ہی نہیں۔ لیکن دوسری قسم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس وہ چیز آ گئی اور اس نے اس پر کوئی عمل کر لیا، اپنی طرف سے اس میں کوئی اس نے ویلیو ایڈیشن کر لی، تو اب اس چیز کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب اس نے اپنی طرف سے اس میں ویلیو ایڈیشن کر دی تو اب وہ چیز اصل مالک کی نہیں ہے، اس کی ملکیت میں تو آ گئی لیکن ایک ناجائز طریقے سے اس کی ملکیت میں آئی۔ جب ناجائز طریقے سے اس کی ملکیت میں آئی تو اب اس کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اصل مالک کو اس کا یہ معاوضہ نہ دے دے یا اس کی طرح کی چیز نہ دے دے۔ مثلا ہم نے جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں ہم نے یہ عرض کیا کہ وہ صحابی جنہوں نے بکری ذبح کی تھی کسی دوسرے کی، اس کی اجازت کے بغیر ذبح کرنے کے بعد اس کا سالن بنا لیا تھا، تو اب یہ دیکھیے کہ یہ دوسرے کی چیز تھی جو اس کی اجازت کے بغیر انہوں نے استعمال کی تھی، لیکن اب اس میں ویلیو ایڈیشن کرنے کے بعد وہ ایک نئی چیز بن گئی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ یہ سالن اٹھائیں وہ اصل جو اس کے مالک تھے بکری کے ان کو دے دیں، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل چیز وہ والی موجود نہیں رہی بلکہ ایک نئی چیز بن گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اب نئی چیز چونکہ بن گئی ہے تو آپ استعمال کر لیں، بلکہ کیا فرمایا کہ ہم بھی استعمال نہیں کریں گے، صحابہ کو بھی اسے روک دیا اور فرمایا کہ اب اس کو قیدیوں کو کھلا دیا جائے۔ یہاں تک تو بات ہے، لیکن اس کا اگلا جو حصہ ہے وہ حکم یہی ہے کہ جن کی وہ بکری تھی ان کو اسی طرح کی بکری دے دی جائے یا اس کی قیمت یہ ان پر لازم ہوگا۔ ہاں یہ اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ اگر جس کی وہ چیز تھی فرض کریں کہ وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری چیز آپ نے بغیر میری اجازت کے استعمال کر لی یا مجھ سے آپ نے زبردستی لے کے استعمال کر لی، اب اس کی شکل ایسی بن گئی ہے، حیت ایسی بن گئی ہے کہ اب وہ میری والی جو چیز تھی وہ نہیں رہی، اب نئی چیز بن گئی ہے، تو اب یا تو آپ مجھے اس طرح کی چیز دے دیں یا مجھے اس کے پیسے دے دیں۔ اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے، اس پر راضی ہو جاتا ہے، تو اب وہ جس کے پاس ہے جس نے اس میں ویلیو ایڈیشن کیا ہے پھر وہ اس کے لیے جائز ہو جائے گی۔ لیکن جب تک اصل مالک کی طرف سے رضامندی نہ آ جائے، اصل مالک کو اس کا معاوضہ نہ دے دیا جائے، تب تک اس آدمی کے لیے اس چیز کا استعمال جائز نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا اور آگے بھی یہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ ہاں جب اصل مالک کو اس کا معاوضہ دے دے، اس کی قیمت دے دے اور اصل مالک راضی ہو جائے تو پھر یہ
اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے، اس سے پہلے استعمال نہیں کر سکتا۔ مال حرام کی جو تیسری قسم ہے وہ پہلے کسی نے مال حرام مثلاً کسی سے کسی بھی طریقے سے لے لیا، پھر اس کے اوپر اس نے کمائی کر لی کسی بھی طریقے سے۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے کسی ناجائز طریقے سے پیسہ لیا تھا، چاہے وہ چوری کا تھا، چینا جپٹی کا تھا، سود کا، رشوت کا، کسی بھی طریقے سے ناجائز پیسہ آیا، اب وہ پیسہ اس حالت میں موجود نہیں ہے، اس نے اسے کوئی ایسٹ بنا لیا، مثال کے طور پر گاڑی لے لی، اوبر کریم پہ چلا دی، یا کوئی گھر بنایا، کوئی فلیٹ بنا لیا اور پھر وہ کرائے پہ چڑھا دیا، لیکن یہ جو پیسہ تھا وہ پیسہ اس کا اپنا نہیں تھا، وہ اس نے ناجائز طریقے سے کہیں سے حاصل کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اگرچہ یہ جو چیز اس نے لے لی ہے، اب وہ چیز تو اس کے پاس آ گئی، لیکن جب تک وہ پیسہ اصل مالک کو یہ نہ دے دے، جب تک اس کی تلافی نہ کر دے، تب تک یہ ایسٹ، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ فلیٹ ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز اس نے لی ہے، وہ اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس نے اس سے کسی طرح کا کوئی پیسہ کما لیا، جیسے ہم نے مثال میں گاڑی کی بات کی، فلیٹ کی بات کی، اگر اس نے اسے رینٹ پہ دے دیا اور اس سے کوئی پیسہ کمایا، تو جب تک اصل مالک کو یہ پیسے نہ دے دے، اس کی تلافی نہ کر دے، تب تک یہ پیسہ بھی اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پیسہ تو لیا تو پیسہ تھا، اب یہ تو ایک اور چیز بن گئی اور اس سے حاصل ہونے والا نفع، تو جب تک اس کی تلافی نہ ہو جائے، اصل مالک کو اس کا پیسہ واپس نہ کر دیا جائے، تب تک اس کے لیے یہ اس چیز کا استعمال اپنے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور اگر اس سے کوئی پرافٹ بنا لیتا ہے، کوئی رینٹ بنا لیتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کس کی جو مثال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، سب کو اس سے بچائے، وراثت میں بہت زیادہ غفلت کی جاتی ہے، بہنوں کا، بیٹیوں کا حق بدقسمتی سے وہ مار لیا جاتا ہے۔ تو اب اگر کسی جگہ کسی نے اپنی بہن کا مثلاً حق اس طرح سے اس کی اجازت کے بغیر اور اسے زبردستی اسے لے لیا، جیسے کہ بزنس چل رہا تھا، والد صاحب فوت ہو گئے تو ظاہر ہے کہ وہ بہنوں بھائیوں سب میں تقسیم میں ہونا ہے، اب اگر کوئی ایک اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور اس سے کماتا رہتا ہے، تو جو حصہ اس کا تھا وہ تو اس کے لیے حلال تھا، لیکن جو حصہ اس کی بہنوں کا تھا یا کسی اور کا حصہ تھا، مثلاً بھائی کا اگر خدا نخواستہ رکھ لیا، تو اس میں سے جتنی انکم جب تک آتی رہے گی وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، جب تک کہ بہن کو یا بھائی کو یا جس کا بھی حصہ ہے اس کی تلافی نہ کر دے۔ پھر جب بھی اس کی سیٹلمنٹ ہوگی تو جتنا عرصہ اس نے دوسرے کا حصہ استعمال کیا اور اس سے اس نے کمایا، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ وہ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس کا حصہ تھا، جس کی زمین تھی یا جس کا پیسہ تھا اور اسے اس نے استعمال کر کے وہ کمایا، وہ اسے واپس کر دے۔ یہ مال حرام کی تیسری قسم ہوئی کہ جہاں پہ مال حرام کو کسی جگہ انویسٹ کر کے کسی کاروبار میں لگا کر ایک اور پیسہ جنریٹ کیا جاتا ہے، تو جس طرح سے وہ اصل پیسہ اس کے لیے حلال نہیں تھا، اسی طرح سے اس کے ذریعے سے جو اس کی موبلائزیشن سے جو اس نے اور پیسہ جنریٹ کیا ہے، پرافٹ لیا ہے، انکم اس نے کمائی ہے، تو وہ بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ مال حرام کی چوتھی قسم وہ ہے جہاں پہ کوئی آدمی کوئی چیز خریدتا ہے، اپنا پیسہ دے کے کوئی چیز خریدتا ہے، لیکن وہ خرید و فروخت کا طریقہ درست نہیں ہوتا، جسے کہا جاتا ہے انویلڈ سیل، یا عربی میں جسے بے فاسد کہا جاتا ہے، یعنی ایک ناجائز طریقے سے خرید و فروخت ہوئی، اگرچہ پیسہ اپنا ہی تھا، لیکن خرید و فروخت کا جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ ناجائز تھا۔ تو یہ جو ہمارا جو کنوینشنل لا ہے، عام جو قانون ہے، اس میں یہ اتنی تفصیل نہیں ہے، لیکن جو ہمارا اسلامی قانون ہے، فقہ اسلامی ہے، اس میں یہ تقسیم کی گئی ہے کہ خرید و فروخت کی ایک قسم کو کہا جاتا ہے وائڈ سیل، بے باطل، اور ایک کو کہا جاتا ہے انویلڈ سیل۔ تو اس کی تفصیل بہت موجود ہے فقہ کی کتابوں میں۔ تو وہ جو ان وائڈ سیل تھی، جو پہلی قسم میں ہم نے کہا کہ اس سے جو پیسہ یا چیز آتی تھی، وہ ہم نے کہا اس کی ملکیت میں نہیں آتا، اس کا حکم ہم نے شروع میں عرض کر دیا۔ یہ قسم ہے انویلڈ سیل، بے فاسد۔ مثال کے طور پر یہ قانون ہے فقہ کا کہ جب آدمی کسی سے کوئی چیز خریدے تو کوئی ایسی شرط نہیں لگا سکتا جس کا اس ٹرانزیکشن سے کوئی تعلق نہ ہو، یا کسی کو کوئی چیز بیچے تو ایسی شرط نہیں لگا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کو گاڑی بیچ دے گا آدمی اور شرط یہ لگائے
کہ 1 ماہ تک میں اسے استعمال کروں گا، ٹرانزیکشن آج ہو رہی ہے، شرط یہ لگا رہا ہے کہ میں 1 ماہ تک استعمال کروں گا. یا کسی کو مثال کے طور پر گھر بیچ دیا اور یہ شرط لگا دی کہ 1 سال تک یہ میرے استعمال میں رہے گا، یعنی بغیر کرائے کے میرے استعمال میں رہے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ شرط، یہ کنڈیشن درست نہیں ہے. تو اس طرح کی، یا کسی کو کوئی چیز مثلاً بیچ دی فرض کریں اور طے یہ ہوا کہ پیسے بعد میں ہوں گے، ڈیفرڈ پیمنٹ ہے جسے بیع مؤجل کہا جاتا ہے، تو ایسے میں شریعت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ پیسے کب ملیں گے. اب اگر یہ طے نہیں ہوتا، ڈیفرڈ پیمنٹ کے ساتھ سیل ہے اور یہ طے نہیں ہے کہ پیسے کب ملیں گے، تو پھر بھی یہ انویلڈ سیل ہوتی ہے. پہلی جو 2 مثالیں ہم نے دی ان میں بھی انویلڈ سیل ہوتی ہے. تو انویلڈ سیل کا حکم یہ ہے کہ اگرچہ جو چیز اس سے خریدے وہ اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے، لیکن طریقہ جو کہ صحیح اختیار نہیں کیا گیا، اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ ایسی ٹرانزیکشن کو کینسل کیا جائے، ایسے سودے کو فسخ کیا جائے، ختم کیا جائے، اور جسے جو چیز لی تھی اسے واپس کی جائے. مثال کے طور پر جو ہم نے کہا کہ اگر کسی سے کوئی چیز ایک آدمی خرید رہا ہے، فرض کریں گاڑی خرید رہا ہے، اور طے یہ ہوا کہ وہ پیسے بعد میں دے گا، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ کب دے گا، جب ملیں گے، میں نے پلاٹ ایک بیچا ہوا ہے، جب اس کے پیسے ملیں گے آپ کو دے دوں گا، یا فلاں آدمی نے میرے پیسے جو دینے ہیں جب مجھے ملیں گے میں آپ کو دے دوں گا. اب یہ معلوم نہیں ہے وہ کب ملیں گے، تو یہ سیل، یہ ٹرانزیکشن انویلڈ ہے. اب اس نے کہ جو گاڑی لی ہے ایسی ٹرانزیکشن کے ذریعے سے، تو وہ گاڑی اس کی ملکیت میں تو آ گئی، لیکن وہ ناجائز طریقے سے اس کی ملکیت میں آ گئی. فقہ کے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ یہ ناجائز ملکیت ہے، خبیث ملکیت ہے جو اس کی یہ آئی ہے. تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز واپس کرے، اس سودے کو کینسل کرے، اور پھر نئے طریقے سے، جائز طریقے سے یہ ٹرانزیکشن کرے. لیکن فرض کریں کہ اگر یہ آدمی اس سودے کو کینسل نہیں کرتا، خدا نخواستہ اس سودے کو کینسل نہیں کرتا اور اس چیز کو آگے بیچ دیتا ہے، تو اس کے بارے میں فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے لیے صرف اتنا پیسہ جائز ہے جتنے پیسے کے بدلے میں اس نے یہ چیز، یہ ایسٹ خریدا تھا. اب فرض کریں کہ یہ گاڑی جو اس نے خریدی تھی وہ 10 لاکھ روپے کی خریدی تھی، لیکن انویلڈ سیل تھی، ناجائز طریقہ خرید و فروخت تھا. تو اس کا اصل حکم یہ تھا کہ اس مالک کو گاڑی واپس کرے اور اپنا پیسہ واپس لے لے. لیکن اس نے کیا کیا، اچھا گاہک آگے ملا، 11 لاکھ کا مل گیا، اس نے آگے بیچ دی. تو اب شریعت کا حکم یہ تھا کہ یہ واپس کرے، لیکن اس نے یہ حکم نہیں مانا اور اس نے وہ چیز آگے بیچ دی. تو اب اس کے لیے صرف اور صرف وہی پیسہ حلال ہے جتنے پیسے کے بدلے میں اس نے وہ گاڑی خریدی تھی، یعنی 10 لاکھ روپے. اس پر جو اس نے 1 لاکھ روپے کمائے ہیں وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. تو یہ مال حرام کی چوتھی قسم تھی. مال حرام کی 5ویں قسم وہ ہوتی ہے جہاں کسی بھی آدمی کے پاس حلال اور حرام دونوں جمع ہو جائیں، یا مختلف ذرائع سے جو اس کے پاس حرام مال آیا تھا وہ اس نے ایک دوسرے کے ساتھ جمع کر دیا، مکس کر دیا، یا الگ الگ رکھے ہوئے لیکن یہ معلوم نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ 5ویں جو قسم ہوتی ہے مال حرام کی، اس میں کسی آدمی کے پاس مال ہوتا ہے، وہ مکسچر ہوتا ہے. پہلی قسم میں ہم نے کہا تھا کہ وہ الگ تھلگ موجود ہے، دوسری میں بھی ہم نے کہا تھا کہ الگ تھلگ موجود ہے لیکن اس میں ویلیو ایڈیشن ہو گئی ہے. تیسری میں ہم نے کہا تھا کہ وہ اس کے پاس ناجائز ذریعے سے جو پیسہ آیا ہوا تھا اسے کسی اور جگہ انویسٹ کر کے وہاں سے کما لیا. اور چوتھی میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ناجائز طریقے سے کوئی چیز خریدی تھی اور اسے آگے بیچ کے نفع کما لیا. 5ویں قسم وہ ہے جہاں اس کے پاس مختلف اموال ہوتے ہیں، یا تو یہ مختلف ذرائع سے حرام اس کے پاس آئے تھے اور سارا جمع کر لیا، کہیں سود کا بھی تھا، کہیں رشوت کا بھی تھا، یا یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک ذریعے سے تو اس کے پاس حرام مال آیا تھا، باقی اپنا پیسہ وراثت سے مثلا ملا تھا، یا کوئی جائز نوکری کر رہا تھا، یا اور کوئی کاروبار تھا، لیکن اس طرح کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے. تو اس کے پھر 4 شکلیں بنتی ہیں، 4 صورتیں بنتی ہیں. یہ جو قسم مال حرام کی یہ تھوڑی سی پیچیدہ ہے، باقی اتنی زیادہ پیچیدہ نہیں ہے. انہیں تھوڑا سا اگر غور اس پر کیا جائے، تھوڑا سا ذہن فوکس کر کے اسے اگر پڑھا جائے یا سمجھا جائے تو ذہن کلیئر ہو جاتا ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ ابھی تک جتنی ہم نے بات کی ہے تو وہ آپ حضرات کے سامنے بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. لیکن یہ جو 5ویں قسم ہے اس میں تھوڑی تفصیل ہے، اور اس میں آپ سے ابھی تک ماشاءاللہ آپ سارے توجہ سے ہی بیٹھے ہیں، لیکن ابھی میں زیادہ توجہ آپ کی چاہوں گا. تو یہ جو مال حرام کی
آخری قسم میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ ایک آدمی کے پاس مجموعہ ہوتا ہے مختلف اموال کا، تو اس کی 4 شکلیں بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے پاس حلال بھی ہے حرام بھی ہے، لیکن وہ حلال اور حرام الگ الگ موجود ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ یہ جو رکھا ہوا پیسہ ہے یہ حلال ہے، یا یہ جو چیزیں ہیں یہ حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں۔ مثلاً ایک آدمی کے پاس اس نے 2 بینک اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں کہ ناجائز طریقے سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ ایک اکاؤنٹ میں ہے اور جائز طریقے سے دوسرے اکاؤنٹ میں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک آدمی اگر یہ کر رہا ہے تو وہ اتنا کیوں درد سر پالے گا؟ تو وہ ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ کسی جگہ پہ ہم گئے تھے، کوئی معاملہ تھا اور وہ جائز طریقے سے نہیں ہو رہا تھا، ہمارا حق بنتا تھا لیکن سامنے رشوت کا مطالبہ تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم اس رشوت سے بچ جائیں، لیکن کوئی جب رستہ نہیں بچا تو مجبوراً ہمیں وہ پیسے دینے پڑے۔ تو جب ہم نے پیسے دے دیے اور ہم نے کہا کوئی رسید دے دیں، تو سامنے بیٹھے والے صاحب کہنے لگے کہ بھائی یہ جو کام ہم ناجائز طریقے سے کرتے ہیں نا، یہ بڑی دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ تو ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا آدمی ہو کہ وہ اس کے جو مختلف ذرائع سے پیسے آ رہے ہیں حلال کے حرام کے، تو اتنا کر رہا ہو کہ چلو ان کو الگ الگ رکھ دیں تاکہ اگر کسی اور کا واسطہ پڑے تو اسے تھوڑی سہولت ہو جائے۔ تو یہ قسم ہے مثلا کہ اس کے پاس حلال بھی ہے حرام بھی ہے لیکن دونوں الگ الگ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ اگر جو حرام ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خود بھی استعمال نہیں کر سکتا، کسی کو بھی نہیں دے سکتا، بلکہ اصل مالک کو دینا ضروری ہے، اور جو حلال ہے وہ اپنا ہے، وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ ایسے بندے کے ساتھ، ایسے آدمی کے ساتھ اگر آپ کو معاملہ ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیسہ حلال ہے یا حرام ہے، اس بینک میں جو اس کا اکاؤنٹ ہے اس میں رکھا ہوا پیسہ حلال کا ہے اور بینک بی میں جو اس کا رکھا ہوا پیسہ ہے وہ حرام ہے، تو اب اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ حلال اکاؤنٹ سے پیسہ دے رہا ہے تو لے سکتے ہیں، معاملہ کر سکتے ہیں، اسے چیزیں بیچ سکتے ہیں، وہ اس میں سے کوئی چیز آپ کو گفٹ کرتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر دوسرے اکاؤنٹ سے جو کہ حرام والا ہے اس سے اگر آپ کو پیسے دیتا ہے، آپ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، آپ نہیں بیچ سکتے اس کو۔ اگر آپ کو گفٹ کرتا ہے آپ وہ پیسے نہیں لے سکتے۔ تو یہ قسم ہے جہاں پہ حلال اور حرام کا مجموعہ ہے لیکن دونوں الگ الگ ہیں۔ تو حلال کے ساتھ معاملہ کریں، آپ کو دے کوئی گفٹ دے یا اس پیسے کے ذریعے آپ سے کوئی چیز خریدنا چاہے، آپ کی دعوت کرنا چاہے تو آپ اسے قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر حرام والے سے کرے گا تو پھر اس میں سے اس سے دعوت کھانا بھی جائز نہیں ہوگا، اس سے گفٹ لینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ ایون کہ اگر وہ کوئی چیز خریدنے کے لیے آ جائے آپ کی شاپ پر، آپ کی دکان پر، تو آپ اسے کوئی چیز بیچ بھی نہیں سکتے اگر معلوم ہو کہ یہ وہ حرام والے اکاؤنٹ سے پیسے لایا ہے، وہ حرام والے پیسے لایا ہے۔ بلکہ اگر کوئی وہ سروسز لینا چاہے تو وہ سروسز دینا بھی اسے درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پیسہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حرام کا ہے اور متعین ہے کہ یہ حرام ہے، تو اب وہ حرام ہی رہے گا، اسے کوئی اور بھی نہیں لے سکتا۔ اس کا وہی طریقہ ہے کہ اصل مالک کو دے، اصل مالک کے ورثاء کو دے، یا وہاں تک نہیں پہنچا سکتا تو پھر صدقہ کر دے۔ ہاں اگر یہ صدقہ کر دیتا ہے وہ کسی فقیر کو، زکوٰۃ کے مستحق کسی شخص کو، پھر اس کے لیے وہ حلال ہوگا، پھر اس سے اگر وہ کوئی معاملہ کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ تو یہ پہلے قسم ہوئی، یعنی جب حلال اور حرام دونوں ہو کسی آدمی کے پاس تو پہلے قسم وہ ہوئی جہاں پہ حلال اور حرام الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو حلال کے ساتھ معاملہ اپنا کرے یا کسی کے ساتھ کرے درست ہے، حرام کے ساتھ کرے گا تو درست نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایک مسئلے کے بارے میں مختلف فتاویٰ میں سوالات موجود ہیں۔ ایک آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کھیتی باڑی کا بھی کام ہے اور ساتھ ساتھ وہ سود کا کام بھی کرتا ہے، لیکن اتنا اس نے کیا کہ دونوں کو الگ الگ رکھ رہا تھا۔ تو مختلف فتاویٰ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر کسی آدمی کو معلوم ہو کہ وہ کھیتی باڑی سے جو اس نے پیسہ حاصل کیا تھا اس کے ذریعے سے آپ کی دعوت کر رہا ہے، آپ کو گفٹ دے رہا ہے یا کوئی معاملہ کر رہا ہے تو وہ درست ہوگا، اور اگر دوسرے ذریعے سے جو پیسہ تھا سود والا تھا اس سے کر رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا سامنے والے آدمی کے لیے اس کے ساتھ معاملہ کرنا۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جب ایسے آدمی کے پاس جو مختلف اموال ہیں وہ سارے ہی حرام ذرائع سے ہوں، رشوت کا پیسہ بھی تھا، سود کا پیسہ بھی تھا، اور مختلف ذرائع سے جو پیسے تھے وہ حرام ذرائع سے تھے، تو وہ اگر آپس میں ان کو ملا دیتا، یہ ملانا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اصل کیا تھا کہ جہاں جہاں سے اس نے لیا تھا وہ واپس کر دے، آپس میں انہیں ملائے نہیں۔ لیکن اگر ملا دیتا ہے، اس طرح سے ملا دیتا ہے، مثلا پیسہ نہیں تھا کوئی اور چیزیں تھیں، فرض کریں کوئی
اجناس تھیں، جیسے گندم ہو سکتی ہے، چاول ہو سکتا ہے، اور کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپس میں جن کو مکس کیا جا سکتا ہے، تو اس نے اگر ان کو ملا دیا آپس میں تو اب وہ اصل مالک کو تو ظاہر ہے کہ واپس کرنا اب مشکل ہو گیا. تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جب تک اصل مالک کو، اصل جتنے بھی اس کے مالکان تھے ان کو ان کے حصے کا پیسہ یا جو بھی اس کا معاوضہ بنتا تھا یا وہ چیز اس کا نعم البدل وہ نہیں دے دیتا، تب تک اس کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے اور ان کو آگے کسی کو دینا بھی جائز نہیں ہے. تیسری قسم وہ ہوتی ہے جہاں پہ ایک آدمی کے پاس حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، لیکن اس نے ان کو آپس میں ملایا نہیں، آپس میں ان کو ملایا نہیں، لیکن سامنے والے آدمی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ اب میرے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے یہ حلال وجہ سے کر رہا ہے یا حرام سے کر رہا ہے. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ قسم ہے جہاں پہ جس آدمی سے آپ کا معاملہ چل رہا ہے اس کے پاس حلال بھی ہے، اس کے پاس حرام بھی ہے، اور آپ کے ساتھ بھی آگے کوئی معاملہ کر رہا ہے. مثلاً آپ سے فرض کریں کوئی چیز خرید رہا ہے یا آپ کو کوئی چیز گفٹ کر رہا ہے، آپ کی دعوت کر رہا ہے، تو اس کے پاس حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، دونوں الگ الگ ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے ساتھ کس پیسے سے معاملہ کر رہا ہے اور کوئی طریقہ بھی نہیں یہ معلوم کرنے کا. تو اس کے بارے میں فقہا نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر اس کے پاس زیادہ پیسہ حلال کا ہو، زیادہ اس کا مال حلال کا ہو، حلال ذرائع سے اس نے حاصل کیا ہو، حلال ذرائع سے اس نے کمایا ہو، تو پھر آپ اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ سے کوئی چیز خرید رہا ہے آپ اسے بیچ سکتے ہیں، آپ کو گفٹ کر رہا ہے تو بہتر تو یہی ہے آپ اسے بچیں، لیکن بعض صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں، بعض ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے آدمی کے لیے. تو پھر اگر اس کے پاس زیادہ مال حلال والا ہے اور آپ کو وہ کوئی چیز دے رہا ہے تو آپ اسے قبول کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کی دعوت کر رہا ہے، بعض اوقات انسان ایسی سچویشن میں پھنس جاتا ہے کسی دوست، کسی عزیز، کسی رشتہ دار کے ہاں جس کے بارے میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ناجائز ذرائع سے اس کا پیسہ آتا ہے، اور یہ اگر معلوم ہو کہ اس نے اس کو الگ الگ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کو وہ کس ذریعے سے دے رہا ہے. فرض کریں کہ اس کی نوکری کسی ایسے سودی ادارے میں تھی، کسی بینک میں تھی جہاں اس کی نوکری تھی ہی سود کے لین دین میں، تو یہ بات آپ حضرات کو معلوم ہوگی کہ سودی بینک کی ایسی نوکری جس میں براہ راست سودی معاملات میں انسان کی ڈیوٹی ہو، ذمہ داری ہو، ایسی نوکری جائز نہیں ہے. جب نوکری جائز نہیں ہے تو وہاں سے حاصل ہونے والی تنخواہ اور آمدن بھی حلال نہیں ہوگی. اسی طرح سے اگر انشورنس کمپنی میں، انشورنس کنونشنل انشورنس کمپنی میں کوئی آدمی جاب کر رہا ہے تو اس کی جاب جائز نہیں ہے. جب جاب جائز نہیں ہے تو اس کی آمدن، اس کی تنخواہ وہ بھی حلال نہیں ہے. تو اس طرح کا اگر کہیں معاملہ آ جائے کہ آپ کا واسطہ ایسے آدمی سے پڑ جائے کہ اس طرح سے اس کی حرام ذرائع سے بھی آمدن ہو اور حلال سے بھی، اور دونوں کو الگ الگ رکھا ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کو وہ کس پیسے سے انٹرٹین کر رہا ہے، تو وہاں پہ پھر یہی فقہا نے بات لکھی ہے کہ اگر زیادہ تر پیسہ اس کا حلال ہے اور آپ سے بچنا بھی، آپ اس سے بچ بھی نہیں سکتے، اس سے احتراز بھی نہیں کر سکتے، تو پھر اگر زیادہ پیسہ، زیادہ اس کی آمدن، زیادہ اس کا مال حلال ہے تو آپ کے لیے گنجائش ہے. لیکن اگر زیادہ حرام کا ہو تو پھر گنجائش نہیں ہو، پھر باہر صورت بچنا ہوگا، بھلے ناراضگی ہو جائے آپ بچیں گے اس سے، کیونکہ لا اطاعت المخلوق فی معصیت الخالق، یہ مستقل ایک اصول ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے، یا دوسرے الفاظ میں لوگوں کی رضامندی کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتے. اور چوتھی قسم اس کی یہ شکل یہ بنتی ہے کہ یہی ہو، یعنی حلال بھی ہو، حرام بھی ہو، لیکن آپس میں اس نے ملا دیا ہو اور اب آپ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. یعنی آپ وہی تین باتیں کہ آپ کو کوئی چیز بیچ رہا ہے یا آپ سے خرید رہا ہے یا آپ کو گفٹ کر رہا ہے، آپ کو دعوت پر بلا رہا ہے، تو ایسے میں ایسی سچویشن جہاں اس نے ان دونوں کو ملا بھی دیا ہو اور اب آپ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو، تو فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایسے آدمی کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے. بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، اس کے ساتھ خرید و فروخت اور اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں، تاکہ اسے اس بات کا احساس ہو کہ میری اس آمدن کی وجہ سے، میرے اس معاملے کی وجہ سے لوگ مجھ سے کترا رہے ہیں، احتراز کر رہے ہیں، تو اسے احساس ہو اور وہ اس سے اپنی جان چھڑائے، اس سے وہ نکلے. لیکن ساتھ وہ کہانے کے بعد بھی لکھی ہے کہ اگر آدمی یہ معاملہ کرے تو پھر اس کی اتنی ہی گنجائش ہے، صرف یہ جائز ہے کہ آپ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ جتنا مال وہ آپ کو دے رہا ہے، چاہے آپ سے کوئی چیز خرید رہا ہو اور بدلے میں وہ قیمت دے رہا ہو،
یا آپ اس کو کوئی چیز بیچ رہے، آپ اس سے کوئی چیز خرید رہے ہوں، یا آپ کو گفٹ کر رہا ہو، کوئی بھی بات ہو، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا جو مجھے مل رہا ہے اس کی طرف سے، اس کے کل مال میں اس حد تک حلال ہو سکتا ہے، اتنا حلال ہے۔ فقہا نے مثلا ایک مثال دی ہے اپنی کتابوں میں، کیونکہ وہ درہم و دینار کا زمانہ تھا، تو انہوں نے اسی میں سمجھانا چاہوں گا کہ یہ مثال دی ہے کہ ایک آدمی کے پاس فرض کریں کہ وہ 9 درہم وہ حرام ذریعے سے تھے، ایک حلال ذریعے سے تھا، لیکن اس نے اس کو آپس میں ملا دیا۔ آپس میں ملانے کے بعد اگر آپ کو وہ 1 درہم گفٹ کرتا ہے، اگر آپ کو 1 درہم گفٹ کرتا ہے، تو چونکہ 1 درہم کی حد تک اس کے پاس حلال تھا، تو آپ کے لیے یہ گنجائش ہے لینے کی۔ لیکن اگر 2 کرے تو پھر حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس کل جو حلال تھا وہ 1 درہم تھا۔ تو ہم اگر اپنی مثال اپنے ماحول کے مطابق دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے پاس مثلا 10,000 روپے ہیں، جس میں 9,000 ہمیں معلوم ہے کہ رشوت کے ہیں یا سود کے ہیں یا کسی چیز کے ہیں، اور 1,000 روپے اس کے ذاتی تھے، اس نے محنت سے کمائے تھے، حلال طریقے سے وراثت میں ملے تھے یا کہیں سے بھی اس کے پاس آ گئے تھے۔ اب اگر کسی جگہ آپ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ فرض کریں کہ کھانا منگوا لیتا ہے، پہلی بات تو میں نے عرض کی کہ بہتر یہی ہے کہ ایسے آدمی کے ساتھ معاملات سے بچا جائے۔ لیکن اگر آپ کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کوئی چیز کھانے کے لیے فرض کریں منگوا لے، تو پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پاس 1,000 روپے وہ حلال کے تھے، اور اگر کھانا وہ 200 300 400 500 کا ہے تو گنجائش ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ بچا جائے۔ لیکن اگر وہ کھانا 2,000 کا آ جائے، 1,500 کا آ جائے، پھر حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کی چوتھی شکل بنتی تھی، جہاں پہ ایک آدمی کے پاس حلال اور حرام کا مجموعہ تھا۔ تو یہ فقہا نے یہ 5 قسمیں بنائی ہیں کسی آدمی کے پاس اگر مال حرام ہو تو اس کی، اور پھر اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ اگر یہ قسم ہو، جیسا میں نے پہلی قسم آپ حضرات کے سامنے رکھی، پھر دوسری قسم، تیسری، تو فقہا نے یہ ساری قسمیں بیان کی اور پھر ان کے احکام ذکر کیے۔ تو اب چونکہ ہمارے یہاں مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جہاں سے کسی آدمی کا مال یا اس کی آمدن یا اس کی انکم وہ حرام اور ناجائز ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر سودی معاملات، وہ آج کل بدقسمتی سے ہمارے یہاں کافی زیادہ بینکنگ کی اگر انڈسٹری کو دیکھ لیں ہم تو تقریباً 85% وہ سودی معاملات ہیں۔ انشورنس کو دیکھ لیا جائے تو انشورنس جو کنونشنل انشورنس ہے وہ تو سراسر سود اور گیمبلنگ کی بنیاد پر ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ اب وہ اس کی پھر لاٹری آ جاتی ہے، پرائز بانڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، اور خرید و فروخت کے جو طریقے ہمارے یہاں رائج ہیں، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے، یا وہ شعور کی کمی کی وجہ سے بہت ساری قسمیں ہیں جو کہ خرید و فروخت کی اور اس طرح کے معاملات وہ ناجائز ہیں، تو اس سے آمدن آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو قرآن و حدیث میں یا فقہ میں فقہائے کرام نے خرید و فروخت کے طریقے بتائے ہیں، مختلف اس کی قسمیں ہیں، مختلف اس کی پھر شرائط بنتی ہیں، تو اس کی بھی چونکہ ہمارے یہاں باقاعدہ تعلیم نہیں ہے، بدقسمتی سے ہمارے یہاں ہر طرح کی تعلیم ہے۔ اگر ہم بزنس ایجوکیشن کو دیکھیں تو اس میں ہے، اور PhD تک ہیں مختلف، ہماری ہر جو بڑی یونیورسٹی ہے بزنس ایجوکیشن کی، اس میں ICOM BCom اور پھر آگے MBA اور پھر MS اور PhD، یہ ساری چیزیں بزنس ایجوکیشن میں ہیں۔ لیکن بہت کم ادارے ہیں، عام تعلیمی اداروں کی بات ہو رہی ہے، مدارس سے ہٹ کر عام تعلیمی اداروں میں بہت کم ہیں جہاں پہ اس طرف توجہ ہے ایک مسلمان ملک ہوتے ہوئے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ بزنس کا طریقہ کیا ہے، اس میں کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو وہ اس کے کیا احکام ہیں، اگر مضاربہ کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کے کیا شریعت کی تعلیمات ہیں، کسی جگہ آپ امپلائمنٹ ہے آپ کی، آپ امپلائی ہیں، تو پھر آپ پر کون سی چیزوں کی پابندی ضروری ہے، آپ کسی کو ہائر کرتے ہیں، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، ساری صورتیں ہیں، چونکہ تعلیم نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، جس حد تک ہونی چاہیے اس کی بات ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدن کبھی وہ حرام ہو جاتی ہے، کبھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ آپ حضرات کے سامنے جو موٹی موٹی قسمیں رکھی ہیں، اگر ان کو سمجھ لیا جائے، ذہن میں رکھا جائے، تو بہت سارے ہمارے معاملات وہ صاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ 1 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی نشست میں کوئی آدمی ایکسپرٹ نہیں بن سکتا، تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر کوئی واضح طور پر یہ جو آپ کے سامنے باتیں آئی ہیں سمجھ آ جاتی ہو کہ یہ حرام ہے تو اسے بچا جائے، اور واضح طور پر اگر یہ بات سامنے نہ آتی ہو
سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر علماء کرام مفتیان کرام کی طرف رجوع کیا جائے اور ان سے پوچھ کر اپنے معاملات کیے جائیں۔ بہرحال آج جو آپ حضرات کے سامنے یہ ایک مختصر نشست تھی، اس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع میں 2 قرآن مجید کی آیات رکھی تھی، 2 احادیث رکھی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ حلال کھانا، حلال پینا، حلال پہننا وہ نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے 3 واقعات رکھے تھے سیرت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کی زندگیوں کو، کہ وہ کتنی احتیاط کرتے تھے حلال اور حرام کے باب میں۔ اور پھر آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی کہ چونکہ ہمارے ماحول میں بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں، تو اب ایک طرف جہاں یہ ضروری ہے کہ ہم حرام سے بچیں، وہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ یہ چیزیں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، تو اس کی ہمیں صحیح تعلیم ہو تاکہ جہاں بچنا ضروری ہو، کوئی حل نہ ہو تو وہاں ہم بچیں، اور جہاں گنجائش ہو تو وہاں پہ ہم اس گنجائش پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو چلاتے رہیں۔ 5 قسمیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ پہلی قسم وہ تھی جہاں پہ کسی دوسرے کا مال ہو، ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا ہو اور بالکل الگ تھلگ موجود ہو۔ اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ جس کے پاس ہو وہ اسے کسی طرح سے بھی استعمال نہیں کر سکتا، نہ اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے، نہ کسی دوسرے آدمی کو گفٹ کر سکتا ہے، چاہے وہ کرنسی ہو یا کوئی حصی چیز ہو، اسے استعمال نہیں کر سکتا، اس سے کوئی چیز خرید نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایسٹ ہے اسے آگے ہم نے کہا تھا کہ اپنے لیے بیچ بھی نہیں سکتا، بلکہ اصل حکم یہ تھا کہ وہ اصل مالک کو واپس دے دے، اگر وہ نہ ہو تو اس کے ورثاء کو واپس کر دے، اور اگر وہ بھی شکل باقی نہ رہے تو پھر اس کا صدقہ کر دے۔ دوسری قسم ہم نے یہ بیان کی کہ جہاں پہ ایک آدمی کے پاس اسی طرح کا کوئی ناجائز ایسٹ ہے، ناجائز طریقے سے اس کے پاس کوئی چیز آ گئی تھی، تو اور اس نے اس میں ویلیو ایڈیشن کر دی، اسی حالت میں نہیں ہے، کیونکہ اسی حالت میں پہلی قسم تھی جہاں پہ ہم نے کہا واپس کرے۔ ویلیو ایڈیشن ہوگی تو اب اصل مالک کو پہنچانا بھی اب وہ مشکل ہو گیا، ممکن نہیں رہا، کیونکہ اس میں ویلیو ایڈیشن آ گئی۔ تو ہم نے کہا کہ یہ اس کی ملکیت میں یہ چیز آ گئی ہے، لیکن یہ ناجائز طریقے سے آئی ہے، اس لیے اپنے استعمال میں لانے سے پہلے ضروری ہے کہ اصل مالک کو اس کی ادائیگی کر دے، اسی طرح کی چیز دے دے یا اس کے پیسے دے دے۔ اگر اس کو دے دیتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے استعمال کرنا جائز ہو جائے گا، آگے بیچنا بھی جائز ہوگا، کسی کو گفٹ کرنا بھی جائز ہوگا۔ جب تک تلافی نہیں کرے گا تب تک جائز نہیں ہوگا۔ تیسری قسم ہم نے یہ بیان کی تھی کہ اس کے پاس کسی بھی طریقے سے ناجائز پیسہ آ جاتا ہے، اب وہ پیسہ اسی حالت میں نہیں ہے بلکہ یہ انویسٹمنٹ اس کی کر دیتا ہے، اس سے کچھ اور پیسہ کماتا ہے۔ تو چونکہ یہ ناجائز پیسہ تھا اس کے پاس جو آیا تھا، اصل مالک کو واپس کرنا ضروری تھا، اور اس تلافی کے بغیر اس نے اس کی انویسٹمنٹ کی اور پروفٹ کمایا، تو ہم نے عرض کیا کہ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، یہ پروفٹ اس کے لیے حلال نہیں ہے، یہ انکم اس کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد جو پیسہ تھا وہ اس کا اپنا نہیں تھا، وہ اس کے لیے حلال نہیں تھا، تو اس سے حاصل ہونے والا پروفٹ اور اس سے حاصل ہونے والی انکم بھی اس کے لیے حلال نہیں تھی۔ ہاں، اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس کا وہ پیسہ تھا اس کو دے دو۔ کسی بہن کا اگر ناجائز طریقے سے پیسہ دبایا ہوا تھا، اس کی وراثت کا حصہ تھا اور وہ مانگ رہی ہے، یہ دے نہیں رہا، تو اب اس سے جو پیسہ کمایا اس کے حصے کا وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ اس کو واپس کر دے۔ اور تیسری قسم ہم نے یہ چوتھی یہ بیان کی تھی کہ جہاں پہ کسی ناجائز طریقے سے اس نے کوئی چیز خریدی، پیسہ اپنا تھا، اپنے پیسے سے، اپنے ذاتی حلال پیسے سے کوئی چیز خریدی تھی، لیکن اس کے لیے طریقہ صحیح استعمال نہیں کیا تھا، جو شریعت کی شرائط ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، اس کو اس نے فالو نہیں کیا تھا، ان کو پورا نہیں کیا تھا، تو چونکہ ناجائز طریقے سے چیز خریدی تھی تو شریعت کا حکم یہ تھا کہ واپس کرے۔ واپس کرنے کے بجائے اس نے آگے بیچ دی، تو ہم نے کہا کہ اصل رقم، اصل پیسہ جو اس نے لگایا تھا اس حد تک اس کے لیے حلال ہے، اور اس سے اضافی پیسہ جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، وہ یہ استعمال نہیں کر سکتا، اس کا صدقہ کرے گا۔ اور پانچویں قسم یہ تھی جہاں پہ اس کے پاس حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو۔ پھر اس کی ہم نے تفصیل تھوڑی سی بیان کی کہ اگر حلال اور حرام الگ الگ موجود ہیں تو حلال اس کے لیے جائز ہے، استعمال کر سکتا ہے، حرام استعمال نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی دوسرے کے نظر سے دیکھیں تو دوسرے آدمی کے لیے اس کا حلال حصہ جائز ہوگا اگر یہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے، اور حرام حصہ یا حرام چیز ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، نہ خریدنا، اسے کسی طرح کا بھی استفادہ کرنا۔ اور دوسری اس کی صورت یہ بنتی تھی، ہم نے کہا کہ مختلف طریقوں سے حرام پیسے کمائے ہوئے تھے اور سب کو آپس میں ملا دیا۔ پہلا یہ تھا کہ حلال الگ ہے، حرام الگ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دونوں حرام ہے لیکن دونوں کو ملا دیا، تو وہ اس کے لیے جائز نہیں تھا، کسی اور کے لیے بھی جائز نہیں تھا، جب تک کہ اصل مالکوں کو اس کی تلافی نہ کر دے۔ اور تیسری شکل یہ بنتی تھی کہ حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، لیکن سامنے والے آدمی کو یہ معلوم نہیں ہے
کہ جو اس کو دے رہا ہے کون سا ہے، یعنی حلال بھی الگ ہے حرام بھی الگ ہے، لیکن سامنے والے کو معلوم نہیں ہے کہ جو مجھے دے رہا ہے، جس پیسے کے ساتھ میرے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، یہ وہ حلال کا پورشن ہے یا حرام کا پورشن ہے، دونوں ہیں الگ الگ، سامنے والے آدمی کو معلوم نہیں۔ تو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ وہاں غالب کا اعتبار ہوگا، اگر اس کا زیادہ پیسہ زیادہ مال حلال ہے اس آدمی کے لیے اس کے ساتھ معاملہ کرنا جائز ہے، اور اگر زیادہ پیسہ حرام کا ہے تو پھر اس کے ساتھ معاملہ کرنا ناجائز ہوگا۔ اور چوتھی شکل ہم نے یہ بتائی تھی کہ جب آپس میں حلال اور حرام کو مکس کر دے، معلوم ہو کہ حلال اور حرام کو مکس کر دیا، جیسے کہ عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اس کا اہتمام تو کوئی نہیں کرتا کہ حلال الگ رکھوں حرام الگ رکھوں، تو عام شکل یہی ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس حلال بھی ہے حرام بھی ہے تو آپس میں سب کو ملا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر ہم نے یہ بات کی کہ اگر ایسا آدمی آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، آپ سے کوئی سروسز لینا چاہتا ہے، آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں، اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، تقویٰ یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، بہتر یہ ہے اس سے بچا جائے، لیکن اگر بامر مجبوری اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہی پڑے، لین دین کرنا ہی پڑے، تو آپ یہ اطمینان کر لیں کہ جس حد تک آپ اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اتنا پیسہ اس کے پاس کم از کم اتنے فیصد پیسہ اس کے کل پیسے میں، اس کے کل مال میں وہ حلال موجود ہو۔ تو یہ مال حرام کے حوالے سے فقہاء کرام نے جو بہت بڑی ایک بحث کرنے کے بعد اس کا جو خلاصہ سامنے نکالا، اس کی قسمیں بیان کی اور اس کے احکام بیان کیے، وہ آج آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو حلال ذریعے سے پیسہ کمانے، حلال کھانے، حلال پینے، حلال پہننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں حرام کا اشتباہ بھی ہو اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سوال ہے جی، سوال کی نشست ہوگی ابھی۔ جزاکم اللہ۔ سوالات کی نشست انشاءاللہ ابھی ہوگی، اور ہمارا فارمیٹ آپ تمام حضرات اور خواتین کے علم میں ہے کہ ہمارے یہاں جو سوالات جو ہوتے ہیں وہ تحریری ہوتے ہیں، اور باری باری جو ہے مولانا ان کے جوابات دیتے ہیں، تو ہمارے یہ ساتھی ہیں وہ آپ کی خدمت میں جو ہے سوال نامے پیش کر دیتے ہیں، آپ اپنے سوالات جو ہے ان پر لکھ لیں، اور جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو ہی دے دیں واپس، تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اس دوران میں کچھ اعلانات ہیں وہ سنا دیتا ہوں تاکہ آئندہ کے پروگراموں کا علم ہو جائے۔ نمبر 1، القرآن کورسز کے تحت اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالیٰ 12 جنوری کو یہیں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں منعقد ہوگا، اور تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ ان فکری و اصلاحی موضوعات میں زیادہ سے زیادہ دعوت کا سلسلہ جاری و ساری رکھا کریں، تاکہ جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ فکری موضوعات اور اصلاحی موضوعات ان کے حوالے سے معلومات حاصل ہوں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ خواتین میں بھی ہمارے یہاں درس قرآن و حدیث ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو منعقد ہوتا ہے، اور اس بار یہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالیٰ 19 دسمبر بروز جمعرات منعقد ہوگا، اور اس کا وقت ہے 3:30 تا 4:30 بجے۔ تو میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی خواتین کو بھیجیں، اور جو خواتین یہاں ہمارے یہاں موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ دعوت کے سلسلے کو بھرپور کریں اور زیادہ سے زیادہ خواتین تک دعوت پہنچائیں۔ اس بار کا خواتین میں موضوع ہوگا فتنہ دجال سے کیسے بچا جائے۔ جن حضرات اور خواتین کو ابھی تک ہمارے ایس ایم ایس جو ہے دعوتی ایس ایم ایس نہیں ملتے ہیں، ہمارے پروگراموں کے ایس ایم ایس نہیں ملتے ہیں، تو جو باہر ہمارے کاؤنٹر پر جو ہے وہ لسٹیں پڑی ہوئی ہیں، اس میں اپنے نام کا اندراج اور فون نمبر کا اندراج کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی ایس ایم ایس وغیرہ ملنے شروع ہو جائیں گے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن بڑے اور چھوٹے تمام سائزز میں اور انگلش میں بھی یہاں باہر کاؤنٹر پر اویلیبل ہے، جو حضرات اور خواتین لینا چاہیں وہ لے لیں، کاسٹ ٹو کاسٹ دیتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی نفع وغیرہ ہم نہیں رکھتے ہیں۔
ہمارے ایک بہت قریبی دوست، نوجوان دوست وقاص بھائی، ان کو برین ہیمریج ہوا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا. ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. اور الحمدللہ ایک آج ہمارے اس درس قرآن و حدیث میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے. پہلے جو ہے درسقرآن.com اور القرآن کورسز نیٹ ورک جو ہے ہمارے اس پروگرام کو کور کرتے تھے. پوری دنیا میں ہمارا یہ پروگرام جاتا تھا. لیکن ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج سے JTR میڈیا ہاؤس نے بھی ہمارے اس پروگرام کی کوریج شروع کی ہے. اور JTR میڈیا ہاؤس اور درسقرآن.com اس وقت دنیا کے ایسے 2 فیس بک کے پیجز ہیں جس پر لاکھوں لوگ جو ہے وہ موجود ہیں. اور الحمدللہ یہ اس کی ریچ لاکھوں تک پہنچتی ہے ہمارے درس کی. ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے تو حضرات جو ہے اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو ہے ہمارا یہ میسج جو ہے، ہمارے یہ درس قرآن و حدیث جو ہے یہ لاکھوں انسانوں تک پہنچتا ہے الحمدللہ. ہم سوال و جواب کی نشست شروع کرتے ہیں. اور یہ ایک خواتین سے بھی میرے پاس سوال آیا ہوا ہے، دیکھ لیں مولانا. اور باقی جو سوالات ہیں ان کو ان کے جوابات بھی آپ ارشاد فرمائیں اور پھر اس کے بعد دعا کروا دیں. پہلا سوال یہ پوچھا ہے خواتین میں سے کسی نے کہ اگر کسی کا ترکہ حرام مال ہو تو ایسے وراثت کا کیا حکم ہے؟ یعنی جس آدمی کے پاس حرام مال ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت جس طرح آگے تقسیم ہوتی ہے، تو یہ وراثت میں اگر کوئی مال حرام ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ فقہاء نے یہ بات لکھی ہے. اگر معلوم ہے ورثاء کو کہ یہ جو ہمارے حصے میں وراثت میں سے یہ جو چیز آئی ہے یہ حرام ہے، تو ان کے لیے وہ بالکل اس کا استعمال حلال نہیں ہے، وہ ان کا حق نہیں ہوگا. مثلاً اگر یہ بات معلوم ہو خدا نہ خواستہ کہ فلاں پلاٹ وہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا تھا اور اب فوت ہو کے جن کا تھا اور ان کے بچے ہیں، تو یہ ان کے لیے پلاٹ لینا اور آپس میں اس کا تقسیم کرنا یہ بالکل ان کے لیے حلال نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ معلوم ہو کہ یہ متعین چیز وہ حرام ذرائع سے حاصل کی گئی تھی تو پھر وہ ان کی ملکیت میں چونکہ نہیں تھا تو وہ ورثاء کی ملکیت کی طرف بھی وہ چیز نہیں آئے گی. دوسرا سوال کسی بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، امپورٹر ہیں، تو جب مال امپورٹ کرتے ہیں اس کی انشورنس کروائی جاتی ہے، انشورڈ ہوتا ہے وہ مال، تو کیا وہ مال آگے بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے حوالے سے یہ یاد رکھیے گا کہ انشورنس وہ تو ناجائز ہے، کنونشنل انشورنس. لیکن اگر کسی جگہ مجبوری ہو، اس کا متبادل موجود نہ ہو، اگر تو اس کا متبادل جو کہ تکافل علماء کرام نے ایک تجویز کیا ہے اور دارالعلوم کراچی کا اس کے جواز کا فتویٰ بھی ہے اور بہت سارے علماء بھی اس کو جائز کہتے ہیں، علماء اس کی نگرانی کرتے ہیں، تو وہ اس کا ایک متبادل موجود ہے، وہ استعمال کیا جائے. لیکن اگر وہ بھی کہیں نہیں ہو رہا، صرف اور صرف کنونشنل انشورنس ہے اور وہ قانوناً لازم ہے، یعنی آپ کے لیے اس سے کوئی مفر نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے، تو پھر آپ انشورڈ تو اس کو کروا لیں، انشورڈ اس کو کروا لیں، لیکن وہ مال جو آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کے لیے جائز ہوگا، آپ اسے آگے بیچ سکتے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ اگر وہ اس کا کہیں وہ ڈیمیج اس کا ہو جاتا ہے، وہ مال اگر ضائع ہوتا ہے اور انشورڈ جو آپ کو سم انشورڈ ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے، تو اس کا پھر حکم یہ ہے کہ جتنا پیسہ آپ نے پریمیم کی شکل میں دیا تھا وہ تو آپ کے لیے حلال ہے. اب آپ جو سم انشورڈ اس سے آپ کو ایکسٹرا ملی ہے، یعنی آپ کی جو پریمیم آپ نے دیا تھا اس سے زیادہ ہے، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. یہ ایک مسئلہ پوچھا ہے جو ہم نے اپنے اس درس میں بھی جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وراثت میں حصہ بہنوں کا بھی تھا لیکن بہنوں کو حصہ نہیں دیا کسی نے، اور اس وراثت کے پیسے سے وہ کاروبار کرتا رہا. کافی مدت کے بعد جا کے یہ احساس ہوا کہ یہ بہنوں کا بھی حصہ ہے، بہنوں کو بھی دینا ہے. تو اب اس پیسے سے پہلے وہ نفع بھی کما چکا تھا، تو اب یہ پوچھا ہے کہ ان بہنوں کو وہ جو اس نے نفع کمایا تھا وہ بھی دے گا یا اصل ان کا جو حصہ تھا وہ دے گا. تو یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے کہ بہنوں کی طرف سے جو مطالبہ ہوگا، بہنوں کی طرف سے وہ تو صرف اس رقم کا مطالبہ ہو سکتا ہے جو کہ ان کے حصے میں شروع میں آئی تھی، یہ بہنوں کی طرف سے. لیکن بھائی کے لیے کیا جو بہنوں کے حصے پر اس نے نفع کمایا تھا وہ حلال ہے؟ اس کے لیے حلال نہیں ہے، جبکہ بہنیں مطالبہ اس وقت بھی کر رہی تھی اور اب بھی کر رہی ہیں.
تو ان کے حصے پہ جو اس نے نفع کمایا اس کے لیے جائز نہیں ہے. پھر فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان بہنوں کو ہی دے دے, یعنی جہاں ان کا اصل ان کا حصہ دینا ہے اس کے ذمہ, تو جو اسے نفع کمایا ہے وہ بھی بہنوں کو دے دے. یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص بینک لون سے, کنونشنل بینک سے بظاہر پوچھا جا رہا ہے کیونکہ اگر وہ کسی اسلامک بینک سے لیا ہے تو پھر تو اس میں سوال نہیں ہے, کنونشنل بینک سے قرض لے کر کسی نے مکان بنایا, سوال پوچھا ہے, اور پھر اس مکان کو کرائے پر دے دیا, تو اس سے حاصل ہونے والا رینٹ وہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے. تو یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے کہ ہم نے جہاں پہ اس کے قریب قریب ایک مسئلہ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے وہ سارا پیسہ حرام کا ہے خدا نہ خواستہ, اور پھر اس سے آپ نے گھر بنایا اور وہ رینٹ پہ دیا, تو ہم نے کہا تھا کہ چونکہ وہ پیسہ اس کا تھا ہی نہیں, تو وہ گھر بھی اس کا نہیں تھا, تو وہ رینٹ بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے. لیکن یہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے کہ جو آدمی بینک سے سود پر پیسہ لیتا ہے, یعنی پیسہ تو ظاہر ہے کہ وہ قرض ہوتا ہے, اس کے اوپر طے یہ ہوتا ہے کہ یہ سود واپس کرے گا, یا کسی اور آدمی سے کسی ادارے سے یہ پیسہ لیتا ہے سود پر, سود پر سے مراد یہ ہے کہ پیسہ اس نے لیا لون, طے یہ ہے کہ ساتھ یہ سود بھی واپس کرے گا. تو اس کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ یہ جو اصل پیسہ آپ لیتے ہیں قرض پر وہ پیسہ آپ کے لیے حلال ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا یہ جائز نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سود واپس کروں گا, یہ جائز نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور ایسے ہی گناہ کے بارے میں یعنی سود کے بارے میں قرآن نے کہا کہ فَإِلَّمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کہ اگر سودی معاملات نہیں چھوڑتے, آپ کہا چھوڑ دو, نہیں چھوڑتے, تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. تو یہ گناہ ہے اگر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے, سود لیتا ہے, سودی پیسہ بینک سے لیتا ہے سود پر, یعنی وہاں سے فائنینسنگ یہ لیتا ہے, تو یہ جائز نہیں ہے بالکل. لیکن جو پیسہ یہ لے وہ پیسہ اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے. جیسے ایک آدمی دوسرے سے اگر کہتا ہے مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو 10 لاکھ دیتا ہوں, یہ لو, لیکن میں 7 اضافی پیسے لوں گا, تو یہ اضافی پیسے سود ہوں گے. لیکن یہ جو 10 لاکھ روپے آپ نے لیے ہیں یہ 10 لاکھ آپ کی ملکیت میں آ جاتے ہیں. جب ملکیت میں آ گئے تو اس سے آپ نے اگر گھر لیا تو وہ گھر بھی آپ کی ملکیت میں آ گیا, اور پھر آپ نے وہ رینٹ پہ دیا تو اس کا رینٹ بھی آپ کے لیے جائز ہوگا. لیکن یہ بات ذرا غور سے سماعت فرمائیں کہ ایسا معاملہ کرنا کہ آپ بینک سے جا کے سود پر پیسہ لیں یا کسی آدمی سے لیں وہ جائز نہیں ہے. اس کا گناہ ہوگا, شدید گناہ ہوگا, اس پر توبہ اور استغفار لازم ہوگا, اور عزم کرنا ہوگا کہ آئندہ ایسا کام نہیں کرے گا. بہرحال وہ پیسہ اس کی ملکیت میں چونکہ آ گیا تھا تو اس کے لیے اسے گھر خریدنا اور اس سے جو اس نے رینٹ کی شکل میں پیسہ کمایا وہ بھی اس کے لیے حلال ہے. سوال پوچھا ہے کہ بعض جگہوں پہ روڈ پر جوتے بک رہے ہوتے ہیں اور وہ جوتے مساجد سے اٹھائے گئے ہوتے ہیں, یعنی مسجدوں میں آپ کو معلوم ہے بعض اوقات 3-4 مرتبہ تو میرے جوتے بھی گم ہوئے, ہو سکتا ہے آپ کے بھی کبھی ہوئے ہوں. تو سوال یہ پوچھا ہے کہ کسی جگہ بک رہے ہیں اور یہ مسجدوں سے, تو دیکھیں اگر یقینی طور پر یہ معلوم ہو کہ یہاں جو جوتے بک رہے ہیں وہ مسجدوں سے اٹھا کر یہ صاحب لائے ہیں یا کوئی اور لایا تھا اور ان کے ذریعے یہاں بیچ رہا ہے, اگر آپ کو وہی بات یقینی طور پر معلوم ہو تو پھر وہاں سے جوتے خریدنا جائز نہیں ہے. یہ صرف بات جوتوں کی حد تک نہیں ہے. ہم نے اپنے درس میں ایک بات کی تھی کہ بعض جگہوں پہ بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے کہ مریض کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں لے آئیں, یہ آپ کے آپریشن میں استعمال ہوں گی, 1-2 استعمال ہوتی ہیں, باقی ساری وہ واپس ایسے ہی گھومتی رہتی ہیں. تو وہ مسئلہ, اور یہ کہ جہاں پہ کسی کے جوتے چوری کیے گئے ہوں اور آگے بک رہے ہوں تو یہ بالکل لینا جائز نہیں ہے. اگر کوئی خرید لیتا ہے اس کی ملکیت میں نہیں آئیں گے, اس کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا. اور یہ صرف جوتوں کی حد تک نہیں ہے, اگر کوئی موبائل چھینا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے, کسی کی گاڑی چھینی ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے, اور کوئی چیز ہے, جیسے بدقسمتی سے بعض جگہوں پہ سرکاری چیزیں جو ملتی ہیں سرکار کے کام کے لیے وہ اٹھا کر باہر لا کر بیچ دی جاتی ہیں, ایسی کوئی بھی چیز جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ اس صاحب کی اپنی نہیں تھی, ناجائز طریقے سے یہ لا کر یہاں بیچ رہے ہیں, تو وہ خریدنا بالکل جائز نہیں ہوگا. اگر خرید لی, پیسہ دے دیا, پھر بھی آپ کے لیے اس کا استعمال جائز اور حلال نہیں ہوگا. یہ ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ عام طور پر جب آپ کسی سے کوئی گھر خریدتے ہیں تو جس سے خریدتے ہیں تو وہ کچھ وقت لے لیتا ہے, مثلا 3 ماہ کا وغیرہ, تو وہ اس طرح سے جتنا عرصہ اس میں رہے گا تو اس کے لیے وہاں رہنا صحیح نہیں ہے یا
صحیح ہے. تو تھوڑی سی اس میں کنفیوژن ہے سوال میں، لیکن میں اس کی صورت تھوڑی واضح کر دوں کہ اگر کسی نے دوسرے سے گھر خرید لیا، ٹرانزیکشن ہو گئی، آفر ایکسیپٹنس ہو گئی، اور اس آفر اور ایکسیپٹنس میں اگر یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ جو گھر خرید رہے ہیں وہ 3 ماہ تک انتظار کریں گے اور بیچنے والا اس کے اندر رہے گا، اگر ایسی شرط لگائی جاتی ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ ہم نے اپنے اس درس میں یہ بات کی. البتہ اگر آفر ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے وہاں پہ ایسی کوئی شرط نہیں لگائی جاتی، اور پھر جب سودا ہو گیا، معاملات طے ہو گئے، اور پھر الگ سے اگر خریدنے والا کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ 3 ماہ میں خالی کر دیں، یا وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ مجھے کچھ دن دے دیں کہ میں کہیں اور جگہ دیکھ لوں، تو یہ بعد میں باہمی رضامندی سے تو ہو سکتا ہے. جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس میں اس کو بطور شرط طے کرنا جائز نہیں ہے. اگر یہ شرط لگائی گئی تو یہ سودا جائز نہیں ہوگا. یہ ایک سوال پوچھا ہے کہ کوئی جھگڑا ہے وراثت کا، جس میں کچھ بھائی کہتے ہیں کہ وراثت کو تقسیم کر لیا جائے اور کچھ کہتے ہیں کہ تقسیم نہیں کرنا. تو یہ چونکہ ایک تفصیلی چیز ہے، اس کا ٹو دی پوائنٹ تو ایسا جواب نہیں دیا جا سکتا. تو اصولی بات یہ ہے کہ وراثت کو تقسیم کیا جائے. شریعت یہ کہتی ہے کہ وراثت کو تقسیم کیا جائے، جبکہ سارے ورثاء میں سے کچھ بھی اگر کہہ رہے ہوں کہ تقسیم کریں تو پھر زبردستی صاحب کو باندھ کے رکھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. جو وراثت میں سے اپنا حق مانگ رہے ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے. آپس میں کوئی طریقہ طے کر لیا جائے. اگر تو وہی ایسیٹس، وہی جو پراپرٹی ہے اس کو تقسیم کرنا ممکن ہو تو جن کا جو حصہ ہے ان کو دے دیا جائے، اور اگر اس کو تقسیم کرنا ممکن نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر لیا جائے، ان کے جتنے پیسے بنتے ہیں ان کو پیسے دے دیے جائیں. لیکن کسی کو زبردستی ایسے معاملات میں باندھ کر رکھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. دو سوال پوچھے ہیں اس میں. کہ یہ پوچھا ہے کہ کبھی ہم گیم کھیلتے ہیں اور اس میں یہ بات طے کی جاتی ہے کہ ہارنے والا وہ یہ چیز دے گا. تو یہ بات یاد رکھیے، یہ اگر باقاعدہ ایسے کسی جگہ پہ یہ چیزیں کی جاتی ہوں تو پھر تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جوا ہے. کہ جہاں پہ جیسے مختلف گیمیں، کرکٹ وغیرہ، یہ میچز ہوتے ہیں، ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، جس میں ہوتا ہے کہ سارے پیسے ملاتے ہیں مثال کے طور پر، اور سارے پیسے جو جیتے کی جو ٹیم اس کو ملیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے. اور البتہ یہ تھوڑی سی بات ہے کہ بعض اوقات جیسے آپس میں بھائی ہوں یا دوست ہوں اور وہ کبھی کھیلتے ہیں، کوئی آپس میں معاملہ کرتے ہیں گپ شپ میں کہ اگر ہم جیت گئے تو آپ کڑھائی کھلا دیں گے، یہ وہ، یعنی وہاں پہ اس کا ایک کمرشل اس کی ایک شکل نہ ہو بلکہ ایک فرینڈلی ایک چیز ہو تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں پہ کمرشلی ایسا ہو رہا ہو تو وہاں بھی اس کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ گیم میں یہ طے کیا جائے کہ ہارنے والا پیسے دے گا یا ہارنے والا دوسرے کو کوئی چیز کھلائے گا. دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی چیز منگوائے پیسے دے کے آپ بازار سے یہ چیز لے آئیں اور میں کچھ پیسے اپنے پاس رکھ کے اور اس کو نہ بتاؤں اور اس کو وہ چیز دے دوں. مثلاً میں سوال کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ 1000 روپے کسی نے دیے کہ بازار سے جا کر آپ فروٹ لے آئیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلاً 950 کے اس نے فروٹ لے لیا اور 50 روپے اپنی جیب میں رکھ لیے اور بتایا بھی نہیں جس کی طرف سے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. اس طرح سے کرنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کسی کا کام کر رہے ہیں اور آپ مفت میں نہیں کرنا چاہتے، اب چاہتے ہیں کہ آپ اس کا کوئی معاوضہ لیں، تو اس کو بتا دیں کہ میں یہ کام کروں گا، میں 50 روپے لوں گا. لیکن آپ اس کو بتائیں بھی نہ اور اس کے پیسے ناجائز یعنی اس کی اجازت کے بغیر جیب میں ڈال لیں تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور اگر آپ کسی کے ملازم ہیں، باقاعدہ اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ اس نے آپ کو رکھا ہی اسی کام کے لیے، آپ کو تنخواہ دے رہا ہے، آپ اس کے ملازم ہیں، تو پھر تو بالکل اس کی تو جواز کی صورت ہی نہیں ہے. الا یہ کہ آپ کو وہ خود کہہ دے کہ ٹھیک ہے یہ آپ لے جائیں اور اتنے پیسے آپ کے ہو گئے، آپ کچھ کھا پی لیں. بہرحال اس کی اجازت کے بغیر بالکل ایسا کرنا درست نہیں ہے. یہاں پہ وہی سوال کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس حرام کا پیسہ ہو تو وراثت میں کیا وہ، تو اس کا میں نے پہلے ہی جواب دے دیا ہے. سوال پوچھا ہے کہ سود کی رقم سے کاروبار شروع کر دیا تو اب تلافی کا کیا طریقہ ہے. تو یہ اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے. سود کے پیسے 2 باتیں مراد ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی سے پیسہ لیا مثلاً 10 لاکھ روپے اور کہا کہ آپ کو میں اس پہ مثلاً 5% 10% یہ جو بھی ہے سود پہ دوں گا. تو اب یہ جو 10 لاکھ روپے لیے یہ سود کا پیسہ نہیں ہے، یہ تو قرض ہے. یہ جو اضافی دے گا وہ سود ہے. تو ایک شکل یہ ہو سکتی ہے، اس کا میں نے پہلے جواب دے دیا. وہ پیسہ ملکیت میں آ جاتا ہے، اس سے آگے جو کاروبار ہوگا اس سے انکم بھی حلال ہوگی، اگرچہ یہ شروع میں جو پیسہ لینے کا طریقہ تھا یہ درست نہیں تھا.
دوسرا اس سوال کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی نے مثلاً سود پر پیسے بینک میں جمع کروائے اور اس سے جو سود آیا، سود کا پیسہ، اس سے کاروبار کیا، تو وہ حلال نہیں ہے. جس طرح ہم نے اپنے درس میں بھی یہ بات کی کہ جو پھر سود کا پیسہ ہو، وہ چونکہ لینے والے کی ملکیت میں نہیں ہوتا، بلکہ اس پر لازم ہوتا ہے کہ ثواب کی نیت کے بغیر وہ صدقہ کر دے جس کا وہ اصل میں تھا اس کی طرف سے. تو ویسا تو چونکہ اس کی ملکیت میں وہ پیسہ تھا ہی نہیں، تو اب اگر اس سے کاروبار کرتا ہے تو وہ کاروبار اس کے لیے حلال نہیں تھا، اس سے آمدن بھی اس کے لیے حلال نہیں تھی. اب یہی ہے کہ اگر کوئی اور ذریعہ اس کے پاس ہے تو یہ اس ذریعے کو اپنا لے اور یہ سارا پیسہ جو اس نے اصل میں سود میں تھا اور اس پر جو بنایا وہ صدقہ کر دے. لیکن اگر اس کے پاس صرف اور صرف یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنے کے بعد اسے پتہ ہے کہ فقر و فاقہ ہی ہوگا، تو پھر فقہاء نے یہ بات لکھی ہے علماء نے کہ فوری طور پر یہ کوشش شروع کر دے بھرپور طریقے سے کہ کوئی جائز اس کو روزگار، ذریعہ روزگار مل جائے، اور پھر اس کی طرف یہ شفٹ کر جائے اور یہ چھوڑ دے. تو جب تک اس طرف اسے کوئی چیز نہیں ملتی، اس کے شدید حالات ہیں، تب تک تو یہ اس کے لیے گنجائش ہے اس حد تک. لیکن اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ پھر بعد میں وہ اس کی تلافی کرے. لیکن اگر کوئی اور ذریعہ موجود ہے تو فوراً اس کو چھوڑ دے، اس اصل پیسے کو بھی اور اس سے جو اس نے کمایا وہ بھی. یہ ایک سوال پوچھا ہے کہ ایک آدمی کسی آدمی سے سودا کرتا ہے، اسے کوئی چیز بیچتا ہے اور پیسے لے لیتا ہے، اور پیسے لینے کے بعد پھر مال دینے سے انکار کر دیتا ہے، اور یہی مال کسی دوسرے آدمی کو بیچتا ہے، تو کیا دوسرے آدمی کے لیے یہ مال خریدنا جائز ہے جبکہ دوسرے آدمی کو معلوم بھی ہو؟ تو یہ ہم نے اپنے سبق میں بھی یہ بات کی کہ تو بالکل جائز نہیں ہے. اس کی ایک صورت عام طور پر یہ بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ کوئی زمین ہے کسی ایک پارٹی کو بیچ دی، ان سے پیسے لے لیے، اس کے بعد کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا حیلہ، کوئی ایسا وہ فراڈ کر کے ان کو بیچ میں سے نکال دیا، اب نئے آدمی کو بیچ رہے ہیں. تو اگر ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی کو باقاعدہ یہ چیز بک چکی تھی، اب اس کو ڈیلیور نہیں کی اور کہیں اور بیچ رہے ہیں، پھر تو یہ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ یہی چیز جب دوسرے کو بیچی تو اب اس کی ملکیت میں ہے، اس کی تو ملکیت میں ہی نہیں ہے. پوچھا ہے کہ غیر مسلم ممالک میں قسطوں پر بینک سے فائنینسنگ کروانا جائز ہے؟ بظاہر یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہاں جیسے گھر وغیرہ بنانے کے لیے فائنینسنگ لی جاتی ہے تو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو اس کے بارے میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر وہاں پر اس کے پاس اس سے بچنے کی گنجائش ہے، یعنی اپنے پیسوں سے لے سکتا ہے اور پھر یہ سود کی طرف جاتا ہے، تو بالکل جائز نہیں ہے، بے شک وہ غیر مسلم ملک ہو. اسی طرح سے اگر وہاں پہ اس کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہے، فائنینسنگ کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی متبادل موجود ہے، اگر جیسے اسلامک بینکنگ وغیرہ اس طرح کی کوئی شکل موجود ہے، تو پھر بھی اس کے لیے سودی اس کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کسی کے حالات اس سے بھی ابتر ہوں، کوئی ایسی سچویشن ہو غیر معمولی، تو پھر وہ اس سچویشن کو لکھ کر پوچھ لیا جائے، پھر اس پر غور کیا جا سکتا ہے. ابھی کوئی جنرل اس کے بارے میں جواب دینا ممکن نہیں ہے. یہ سوالات پورے ہو. تین سوالات اس میں پوچھے ہیں. پہلا سوال یہ پوچھا ہے کہ سودی بینک میں پیسہ رکھوانا کیا سودی بینکنگ کو تقویت دیتا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. تو پہلی بات اس کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ سودی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اس سے آنے والا پیسہ وہ کسی بھی نام سے ہو، پرافٹ، انکم، کوئی بھی، وہ سودی ہے اور وہ وہاں سے لینا جائز نہیں ہے. ظاہر ہے ایک تو اپنے لیے لینا بھی جائز نہیں ہے، اور وہ سودی بینکنگ کو اسے تقویت بھی ملتی ہے، یہ بات بھی ہے. سودی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا، تو جہاں پہ اسلامک بینکس موجود ہوں وہاں پہ سودی بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھوانا بھی درست نہیں ہے. اور جہاں پہ اسلامک بینکنگ موجود نہ ہو، صرف سودی بینک ہوں، تو وہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے کی گنجائش علماء نے دی ہے. تو ہم جہاں پہ سودی اسلامک بینک موجود ہوں تو وہاں پہ سودی بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے سے گریز کرنا چاہیے.
کیونکہ ایک رپورٹ اور ایک ریسرچ ابھی سامنے آئی کچھ عرصہ پہلے کہ پاکستان میں اگر صرف اور صرف جو سودی بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ہیں ان سے لوگ اگر پیسہ اپنا نکلوا لیں تو سودی بینکنگ درام سے گر جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے پیسے ہی اس کو تقویت دے رہے ہیں. اس لیے جہاں ممکن ہو اسلامک بینکنگ کی طرف جانا, وہاں پہ سودی بینکوں میں پیسہ نہیں رکھوانا چاہیے, کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی پیسہ نہیں رکھوانا چاہیے. رشوت کے بارے میں پوچھا ہے کہ رشوت کا پیسہ مجبوراً دینا پڑا, تو اگر واقعی مجبوری ہے, آپ کا حق بنتا ہے کسی چیز کا, پھر بھی مجبوراً آپ کو دینی پڑ رہی ہے, تو آپ کے لیے تو ظاہر ہے کہ اپنا حق لینا جائز ہے, اس پر استغفار کرتے رہنا چاہیے. البتہ رشوت کا پوچھا ہے لینا کیسا ہے, تو وہ تو بالکل جائز نہیں ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار حدیث ہے, رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یا اللہ ہم سب کو حق حلال کی روزی کمانے اور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو مال حرام سے 100% بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سے غلطی کوتاہی اور غفلت میں آج تک کسی بھی قسم کا حرام کا استعمال ہوا ہو, یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما, اور آئندہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنے اور صرف حلال کو ہی استعمال کرنے اور اسے پروموٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.